اور یہ حج کا مہینہ چل رہا تھا، ابھی بھی جاری و ساری ہے۔ حج کے ایام ختم ہو چکے۔ جنہوں نے حج کی سعادت پائی، اللہ تبارک و تعالی ان کا حج کرنا قبول فرمائے، اور جو محروم رہ گئے، جو پہنچ نہ سکے، اللہ تبارک و تعالی آئندہ سال ان کو بھی حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بار بار ہمیں میٹھا میٹھا مدینہ، وہ در مصطفیٰ، وہ در یار دیکھنا نصیب فرمائے، کہ جس کے لیے ہر محب کا دل تڑپتا ہے کہ وہاں جا کر وہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کے جلوے دیکھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ بے شک تحقیق اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے راضی ہو گیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، ان مؤمنوں سے، ان مسلمانوں سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو گیا۔ کن سے؟ کہ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جب وہ درخت کے نیچے بیٹھ کے، ایک شجر کے نیچے بیٹھ کر محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے تھے۔ جب انہوں نے بیعت کی تو اللہ تبارک و تعالی ان تمام مومنین سے راضی ہو گیا۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا ملی کن کو، اور اس کے پیچھے ایک ہسٹری کیا تھی، اس کے پیچھے لاجک کیا تھا، اور اس کی وجہ کیا تھی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف صحابہ کرام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنے کو بھی قرآن کے اندر ذکر فرمایا، اور صرف ذکر نہیں کیا بلکہ حسین الفاظ کے اندر، خوبصورت الفاظ کے اندر ان کو ذکر کیا، اور پھر یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ جنہوں نے بیعت کی ہے میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ یعنی اللہ کی رضا کو پانے کے لیے بندہ تڑپتا رہتا ہے۔ دیکھیے نا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رضا الہی کی بات ہے نا، کہ اللہ کی رضا جسے مل جائے۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طویل واقعہ ہے کہ آپ نے اپنا مال خرچ کیا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آئے، اور کافی سارے سوالات، کافی ساری باتیں کرنے کے بعد آخر میں یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھئے کہ آپ کیا اپنے رب سے راضی ہیں؟ یعنی یہ شان ہے کہ بندہ پوری عمر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تلاش کرتا ہے، اور اللہ خود پوچھے کہ اے میرے پیارے بندے تو مجھ سے راضی ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر سے جب یہ سوال ہوا تو آپ رو پڑے، اور رو کے عرض کرنے لگے، میرے مالک و مولا، میں تو تجھ سے ہر حال میں راضی ہوں، بتا کیا تو بھی مجھ سے راضی ہے؟ تو حضرت جبریل فرمانے لگے، ابو بکر صدیق، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبیوں کے بعد سب سے زیادہ جس سے راضی ہے وہ ابو بکر صدیق کی ذات اقدس ہے۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے کہ صحابہ کرام اس کو حاصل کرنے کے لیے پوری عمر تڑپا کرتے تھے، حاصل کرتے تھے۔ اور پھر اولیاء کرام، پھر جو اللہ کی رضا کو حاصل کر لیتا ہے وہی ولی کے مرتبے پر پہنچتا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کو جو حاصل کرنا ہے، یہ اللہ کی رضا میں راضی رہ جانا، دکھ ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو۔ یہاں تو کئی ایسے بھی دیکھے ہیں، میں پچھلے دنوں بھی دیکھ رہا تھا، ایک مولوی صاحب ہیں کہ جو پوری عمر لوگوں کو اللہ کے توکل کا درس دیتے رہے، لیکن جب خود پہ مصیبت پڑی تو توکل کی وہ چیز یاد ہی نہ رہی، اور پتہ نہیں کیسی وہ باتیں اور کیسی حرکتیں کرنا شروع کر دی۔ یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر ایسی مصیبتیں آئی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن انہوں نے صبر کیا، اللہ پر کوئی اعتراض، کوئی شکوہ نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں نوازا بھی۔ تو یہ بات ہے رضا کی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کے لیے رضا کا اعلان کر دیا اور جس وجہ سے کیا، وہ بھی تو بڑی خوبصورت وجہ ہوگی، وہ تو بڑی پرعظمت وجہ ہوگی کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کا اعلان کر رہا ہے کہ اے لوگو، تم نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے قسم کھائی ہے، بیعت کر لی ہے، تو جاؤ، یہ تمہارے اتنے کام سے میں تم سب سے راضی ہو گیا ہوں۔ یہ کوئی عام بات نہیں کہ اللہ کی رضا ان کو مل گئی۔ اب یہ ہوا کیا؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ کے ارادے سے نکلے نا، وہاں ارادہ تو اصل میں عمرہ کرنے کا تھا، لیکن صلح حدیبیہ، جہاں پہ حدیبیہ کا مقام ہے، وہاں پہ صلح ہو گئی۔ مکے والے آئے اور انہوں نے آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیا۔ وہ ایک طویل واقعہ، بخاری مسلم کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، اور بھی کتابوں کے اندر اس کا مفصل انداز کے تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا۔ اب ہوا کیا کہ کفار کی طرف سے بھی نمائندے آئے، انہوں نے بھی اپنے بندے بھیجے کہ ان کو جا کے حدیبیہ کے مقام پر روک لیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پہ رکے۔ اب وہاں کفار کے نمائندے اور انہوں نے کہا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، آپ اس سال کعبے میں داخل نہیں ہو سکتے۔
اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے چند شرائط رکھ دی گئی کہ یہ شرطیں ہیں، اگر ان کو آپ قبول کر لیتے ہیں تو پھر آئندہ سال آپ کی عمرے کا آنے کا جو ہے وہ سوچا جا سکتا ہے۔ اب انہوں نے اپنی شرطیں رکھی، ادھر سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار کی طرف بھیج دیا، قاصد اور نمائندہ بنا کر۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کفار پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات بہت زیادہ تھے، کیونکہ یہ بڑے امیر تھے اور پھر غنی تھے۔ ایسی غنی کا لقب تو نہیں ملا کہ آپ تو سخاوت ہی بہت زیادہ کرتے تھے، اور کفار پر بھی آپ کے بہت زیادہ احسانات سے آپ کی وہ بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ تو اس لیے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار کی طرف قاصد بنا کے، نمائندہ بنا کے بھیج دیا۔ اب حضرت عثمان وہاں پہنچے تو پیچھے سے خبر پھیل گئی، صحابہ کرام کے اندر کسی نے افواہ پھیلا دی، کفار کی طرف سے افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا، تاکہ مسلمان افراتفری کا شکار ہوں، جنگ کی صورتحال بنے اور ان پر حملہ کیا جائے۔ کوئی منصوبہ تھا تو اس کے تحت انہوں نے یہ خبر پھیلا دی۔ اب جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ خبر پہنچی، آپ کے پاس وہ خبر آئی، تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، درخت کے نیچے بیٹھ کے خود اپنے ہاتھ کے اوپر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس دن ہم سب نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اپنا ہاتھ اپنے لیے رکھا نیچے، اور اس کے اوپر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کے یہ فرمایا کہ یہ میرا دوسرا ہاتھ حضرت عثمان کا ہاتھ ہے، یہ حضرت عثمان کا ہاتھ ہے۔ یعنی دیکھیے حضرت عثمان کو عزت کتنی ملی۔ اب انہوں نے بھی کوئی ماڑا تڑا کام نہیں کیا تھا، بڑا پاورفل کام کیا۔ کیسے؟ اب دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے پہنچے، وہاں پہنچ گئے۔ اب مکے والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا آپ تشریف لائیں، احرام باندھیں، حج کریں، عمرہ کریں، کعبے کا طواف کریں، جو آپ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، ہم آپ کو نہیں روکیں گے، لیکن آپ کے نبی کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ویسے تیسے ہی ہوتے جیسے آج کل کے کئی مسلمان ہیں، تو وہ یہی بات کرتے کہ ٹھیک ہے مجھے تو موقع مل رہا ہے، مجھے تو کعبہ دیکھ لینا چاہیے۔ لیکن حضرت عثمان کا عشق رسول تھا نا کہ دولہے کے بغیر بارات کیسے ہو سکتی ہے، کیسے اندر جایا جا سکتا ہے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، آپ نے فرمایا عمرہ کرنا، طواف کرنا، سعی کرنا، پتھر کو چومنا، یہ ساری باتیں تو بعد کی ہے۔ حضرت عثمان کا عشق یہ کہتا ہے کہ جب تک نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف نہیں لائیں گے، میں کعبے کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھوں گا۔ یعنی انہوں نے کعبے کو بھی نہیں دیکھا۔ جب اس طرح کا عشق رسول ہوتا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اپنے ہاتھ کو، وہ ہاتھ کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، کہ انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر اپنی بیعت کی ہے، جن کے ہاتھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ساتھ مشابہت دے، اپنی قدرت اور اپنی طاقت کے ساتھ مشابہت دے، وہ اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ کہیں تو پھر اس سے بڑی اور عظمت کی والی بات کیا ہو سکتی ہے۔ یعنی کسی صحابی کو بھی تاریخ کے اندر اٹھا کے دیکھ لیں، حدیثوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، کسی کو بھی یہ شرف نہیں ملا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا ہاتھ ان کے اپنے ہاتھ پر رکھ کے یہ فرمایا ہو، یا اپنے ہاتھ کے بارے میں یہ کہا ہو کہ یہ فلاں صحابی کا ہاتھ ہے۔ یہ شرف ایک ہی ہستی کو ملا، اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اس دن سارے ہاتھوں سے جو عظمت والا ہاتھ تھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھا، کیونکہ ان کا ہاتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ قرار دیا، تو یہ شان و عظمت ان کو اس دن ملی۔ اور پھر بیعت کس چیز پہ ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کفار مکہ نے، پتہ تو تھا حضور کو، کوئی قتل نہیں ہوئے، شہید نہیں ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ اگر انہوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، تو پھر تم میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، اور میں بھی بیعت کرتا ہوں حضرت عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لیں گے، اور کفار مکہ کو ان کے قتل کا بدلہ چکانا پڑے گا۔ یعنی اس قدر شان و عظمت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور پھر پچھلے دنوں ایک تماشا چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دیکھیں صحابہ کرام کی ایسی ہستیاں ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر، خود اپنی حیات طیبہ کے اندر اس بارے میں بتا دیا تھا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے خوف کرنا، اللہ اصحابی، کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اس سے خوف کھانا۔ ایک وقت آئے گا کچھ لوگ اٹھیں گے جو میرے صحابہ کے بارے میں بری بات کریں گے، ان کو گالیاں دیں گے۔ حضور نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں نہ جانا، اور اگر وہ بھوکے ہوں تم انہیں روٹی نہ ڈالنا، اور اگر وہ نکاح کرنا چاہیں تو تم ان سے نکاح
نہ کرنا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل حدیث کے اندر ساری مفصل انداز کے اندر بنایا، اور اس ساری حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرے صحابہ کے بارے میں کمزور بات کرے تم اس سے کوئی تعلق بھی نہ رکھنا، یعنی اس سے سارے کے سارے رشتے ناطے سارے کو سب کا سب ختم۔ اب لوگوں نے حضرت عثمان غنی جیسی ہستی کہ دیکھیے کوئی صحابہ کرام میں سے بڑی بڑی شانوں والے بھی صحابہ، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی شان ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اور بھی کئی صحابہ سے حدیثیں اس طرح کی روایت ہیں، حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ حضرت عثمان وہ شخص ہیں کہ جن کی مشابہت تم سب سے زیادہ جن کی مشابہت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مجھ محمد کے ساتھ ملتی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن کی شکل و صورت کی مشابہت حضرت ابراہیم سے بھی ملتی ہے اور مجھ محمد سے بھی سب سے زیادہ ملتی ہے، یہ شکل و صورت کے اندر مشابہت۔ اور پھر ترمذی شریف کے حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، مشکات میں بھی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے میرے صحابہ میں سب سے زیادہ اخلاق کے اندر کردار کے اندر جو مجھ سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ جو صحابہ میں مشابہت رکھتے ہیں اخلاق اور کردار کے لحاظ سے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لوگ انہی پہ اٹھ کے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، انہی پہ آ کے باتیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں سن رہا تھا ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے وہ بک رہا تھا کہ اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ جیسے یہ کوئی گستاخ رسول و دین کے غدار ہوں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ازل کے اندر کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف روحوں کو بنایا تھا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق کے دلوں پہ نظر ڈالی، پھر جو سب سے بہتر دل والے تھے ان کو میرے صحابہ کے لیے چن لیا تھا، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں یہ سب سے بہتر دل والے ہیں، جو وہ سب سے بہتر دل والے ہیں تو پھر ان پر بات کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے جب منع فرما دیا اور چھوٹی موٹی باتیں جو تاریخ کے انداز سے اٹھا کر اور اوراق سے اٹھا کر جڑ دی جاتی ہیں، اب اعتراض کیا ہوتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر؟ اس شخص نے جو اعتراض اٹھایا اور پہلے بھی اٹھایا جاتا رہا وہ کیا کہ جب غزوہ بدر ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہونا چاہا، لیکن آپ کی زوجہ محترمہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں وہ بیمار تھی۔ اب دیکھیں ایک طرف بیٹی بیمار ہے، باپ جنگ پہ جا رہا ہے، بیٹی کے ساتھ پیار بھی ہوتا ہے، محبت کا رشتہ بھی ہوتا ہے، بیٹے سے زیادہ باپ کو اپنی بیٹی پیاری ہوتی ہے، اور پھر وہ باپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو، حضور خود ان کے باپ ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ زوجہ ہیں۔ اب حضور نے کیا فرمایا کہ عثمان تم اپنی بیوی کے پاس رک جاؤ، جو جہاد میں جانے والوں کو ثواب ملے گا نا وہی ثواب تمہیں گھر بیٹھے مل جائے گا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مختار کل نبی ہیں وہ خود فرما رہے ہیں کہ تم گھر میں بیٹھو، اپنی بیوی کا خیال رکھو، میری بیٹی کا خیال رکھو، اور تمہیں جہاد کا ثواب وہی جو جہاد میں شامل ہونے والے ہیں ان کے برابر یہاں گھر میں بیٹھے مل جائے گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، جب جہاد کا آخری دن تھا نا، جب اس غزوہ کی فتح کی خوشخبری دینے صحابہ مدینے میں تشریف لائے، مدینے میں آئے نا، تو اس دن نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی بیٹی کو دفن کیا جا رہا تھا۔ یہ مرحلہ کوئی آسان نہیں ہے کہ حضور خود جنگ میں ہیں، باپ خود جنگ میں ہیں، اور بیٹی یہاں بیمار تھی، بیمار ہونے کے بعد دفن کر دیا گیا، اور باپ ابھی جنگ میں تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو خود حضور نے یہاں روک دیا، ورنہ وہ بھی جنگ میں جا رہے تھے۔ یہ کوئی مرحلہ آسان نہیں ہوتا کہ بندہ اپنی اولاد کو، سب سے پیارا جو دنیا میں بندے کو ہوتا ہے وہ اپنی اولاد ہوتی ہے، بندہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، یہ جس کے پاس ہے اس کو پتہ ہے، بندہ اپنی جان کی اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتا۔ بیٹا بیمار ہو جائے تو کون سوچتا ہے کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، چلو ٹھیک ہے گھر پڑا رہنا، مرتا ہے تو مرتا رہنے دو، اس کو ادھار لینا پڑے، سر بیچنا پڑے، وہ بیچ کے بیٹے کو دوائی لا کے دیتا ہے۔ یہاں تو بیماری کا ذکر اور وہاں بیٹی شہید ہوگی، فوت ہو گئی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود جنگ میں ہیں۔ یہ اسلام کے لیے قربانیاں ہیں۔ آج ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں یہ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے۔ ہم اپنی اولاد کے لیے گناہ بھی کر جاتے ہیں، حرام کما جاتے ہیں، ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم شریعت اور اسلام کو پامال کر رہے ہیں، ہم شریعت کی حدوں کو توڑ رہے ہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ کیوں چیزیں نہیں آتی کہ ایک طرف تو سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی ہے کہ ایک طرف بیٹی قربان ہو رہی ہے، مر رہی ہے اور اس دنیا سے جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام کو بچانے کے لیے اسلام کی سرحدوں پر محافظ بن کے کھڑے ہو کے اپنے صحابہ کو ساتھ لے کے جنگ لڑنے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے،
اور پھر جو حضرت عثمان غنی پر اعتراض اٹھاتے ہیں، ان کس منہ سے وہ بولتے ہیں کہ ایک طرف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، دوسری طرف وہ زوجہ ان کی اپنی بیوی ہیں، کیا وہ ان کا خیال رکھنے کے لیے بیٹھ نہیں سکتے تھے؟ لیکن پھر بھی ان کا جذبہ جہاد دیکھیے، وہ ایسا نہیں ہے کہ بیٹھے رہے اور خود اجازت طلب کی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے اور حضور نے خود واپس بھیجا کہ عثمان تم چلے جاؤ، جو ثواب جنگ میں شامل ہونے والے کو ملے گا وہی ثواب تمہیں گھر بیٹھے بٹھائے مل جائے گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ سے سامان حاصل ہوا، مال غنیمت حاصل ہوا، اس میں سے جس طرح دوسرے سپاہیوں کو، دوسرے صحابہ کو حصہ ملا تھا، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حصہ عطا فرمایا۔ اور پھر کیا کیا؟ پھر اس کے اوپر جو اس سے بڑی شان عطا فرمائی وہ کیا تھی کہ ایک طرف پہلی بیٹی شہید ہوئی، فوت ہو گئی، تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی سے دوسری بیٹی کا نکاح۔ اور یہاں پہ امام حاکم نے مستدرک کے اندر اور کئی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے، امام باقی میں نے بھی لکھا ہے، حافظ ابن کثیر نے بھی لکھا، فرماتے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے اس چیز کی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی شخص بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس کے نکاح کے اندر ایک نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں۔ یہ شان صرف اور صرف حضرت عثمان غنی کو ملی۔ اور پھر آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کیوں کہتے ہیں؟ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کو ذوالنورین اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک کے بعد دوسری بیٹی کے ساتھ نکاح ہوا، یک کے بعد دیگرے دو بیٹیوں کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، اس لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، یعنی دو نوروں والا کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ اور بھی حل ہو گیا، لوگ کہتے ہیں نا نبی نور نہیں ہے، یہ ہم نے اعتراض سنا ہوگا، سوشل میڈیا پہ بڑا تماشا اس طرح کا ہوتا ہے، کیونکہ آج کل تو ویسے لوگ کم سنتے ہیں تقریریں، جمعے میں بھی ماشاءاللہ ٹائم کے ٹائم آنا ہوتا ہے ہم نے، تو وہاں سوشل میڈیا پہ تو ٹائم لوگ دیتے ہیں، وہاں فتنے فساد والی ویڈیو زیادہ دیکھتے ہیں، تو وہاں آپ نے سن رکھا ہوگا کہ نبی علیہ السلام کو نور کہنا شرک ہے، تو جو نور کہے وہ مشرک ہے، بدعتی ہے۔ تو آپ بتائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تمام محققین، تمام مفسرین، محدثین، جس کو بھی اٹھا کے دیکھیں، جس نے بھی اس کی وجہ لکھی ہے یہی لکھی ہے کہ ان کو اس وجہ سے ذوالنورین کہتے ہیں کہ ان کے نکاح کے اندر حضور کی دو بیٹیاں ہیں، اور ذوالنورین کا مطلب ہے دو نوروں والا، جن کے پاس حضور کی دو بیٹیاں ہوں ان کو تو کہیں دو نوروں والا، جن کی دو بیٹیاں نور ہوں وہ خود باپ نور ہی نہ ہو، ان کو نور ہی نہ مانا جائے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یعنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہو کہ حضور نور نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ ان کی نسل میں پیدا ہونے والا بچہ بچہ ہی نور کا ہے، وہ تو بچہ بچہ نور کا ہے۔ اسی لیے تو حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان و عظمت کے کیا کہنے کہ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت کرتے ہیں کہ جب لشکر غزوہ تبوک ہوا نا، تو جیش عسرہ کا لشکر تیار ہو رہا تھا۔ یہ غزوہ تبوک 9 ہجری کے اندر ہوا، اس کے اندر 70,000 سے 40,000 کے درمیان صحابہ نے شرکت کی، یعنی بہت زیادہ تعداد تھی، اور یہ مدینہ سے تقریباً 650 میل یا 660 میل دور ہے، یعنی خیبر سے 100 میل، پھر آگے اس سے خیبر سے بھی آگے کو 500 ساڑھے 500 میل کا سفر ہے۔ اتنا زیادہ سفر کر کے جانا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کی آخری جنگ لڑی۔ اب اس کے اندر صحابہ کی تعداد 40,000 سے لے کر 60,000 کے درمیان تھی، اتنی زیادہ تعداد۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چندہ اکٹھا کرنے لگے نا، غزوہ کے لیے چندہ اکٹھا کرنے لگے، تو صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی، صحابہ بیٹھے تھے، ترغیب دلائی کہ چندہ دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اب ہوا کیا، حضرت عثمان کھڑے ہوئے، حضرت عبد الرحمن بن خباب کہتے ہیں حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنا ماں ساز و سامان 1000 اونٹ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، اللہ کی راہ میں پیش کیا۔ اب کوئی صحابی اور ابھی اٹھا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ترغیب دلائی، پھر کہا کہ اللہ کی راہ میں جہاد لڑنا ہے، اس کے لیے چندہ دو۔ اب پھر کہتے ہیں حضرت عثمان غنی پھر اٹھے، یہ ہے آپ کی سخاوت، اور پھر حضور نے انعام بھی دیا نا، آپ پھر اٹھے، پھر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 200 اونٹ میری، 2000 اونٹ میری طرف سے ماں ساز و سامان آپ کی بارگاہ میں پیش کیے۔ اب تیسری مرتبہ پھر حضور نے وہی دلائی، تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے تو 300 اونٹ ماں ساز و سامان حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ اب جب اتنا کیا نا،
تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم پہلے نیچے بیٹھے تھے، ویسے بیٹھے تھے، اب کھڑے ہوئے ممبر پہ تشریف لائے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور نے ممبر پہ کھڑے ہو کے یہ اعلان فرمایا کہ ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، 2 مرتبہ یہ لفظ ارشاد فرمائے۔ حضور فرمانے لگے آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ مفسرین نے اس کی تفسیر بھی بڑی پیاری کی۔ مفسرین فرمانے لگے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو مشکات کے اندر لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ بڑی پیاری بات ہے۔ اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی بھی عمل نقصان نہیں دے گا، یعنی یہ کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے جس سے ان کا نقصان ہو۔ آپ فرمانے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست قدرت، اپنا دست اقدس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پہ لگا دیا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، آپ کے دل کے اندر کبھی گناہ کا خیال بھی نہیں گزرے گا۔ یہ شان اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرما دی۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جو 2 ذوالہجرتین بھی ہیں، یعنی دونوں طرف ہجرت کی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب حبشہ کی طرف پہلے مسلمانوں نے ہجرت کی نا، تو اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ جو ہجرت کرنے والے پہلے لوگ تھے نا، ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر حبشہ سے واپس آئے تو مدینے میں ہجرت کرنے والے پہلے لوگوں میں شامل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب دونوں مرتبہ ہجرت کر لی تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے یہ دونوں یعنی حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخص ہے کہ جنہوں نے کائنات کے اندر ان کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے 2 ہجرتیں کی ہوں، ان کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس نے 2 ہجرتیں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ کی ہوں۔ یہ شرف حضرت لوط علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان غنی کو ملا ہے۔ یعنی دیکھیں نا، ایک طرف نبی کا شرف ہے اور دوسری طرف نبی کے صحابہ کا شرف ہے۔ اتنی شان والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر لوگ ان کے بارے میں کمزور بات کریں، ٹیلی بات کریں، تو ایسا شخص کیا قابل قبول ہے؟ اور پھر یہ تیسرے خلیفہ اسلام کے حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے آپ کے بارے میں پوچھا گیا، امام حاکم نے اس کو لکھا، آپ کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ حضرت عثمان غنی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عثمان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ ان کی شان تو یہ ہے کہ وہ اس زمین پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دوست بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف بھی عطا کیا، اور ان کا یہ شرف بھی ہے کہ وہ فرشتوں کے اندر حیات دار کے لقب سے مشہور ہیں، حیات دار کے لقب سے مشہور ہے، اور فرشتے انہیں ذو النورین کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ شرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور پھر دیکھیے حیا کیسی ہے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا جو وصف تھا نا، ان 2 وصف تھے، ایک غنی ہونا اور ایک با حیا ہونا۔ آپ اتنے با حیا تھے، اتنے با حیا تھے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کمواری لڑکی بھی اتنی زیادہ حیا نہیں کرتی جتنی زیادہ حیا میرے عثمان کرتے ہیں۔ اس قدر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا دار۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ نا ہمارے گھر کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ گھر کے اندر تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، آپ کی پنڈلی سے آپ کی جو ہے قمیض مبارک یہ ہٹی ہوئی تھی۔ اب یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ حضور کی پنڈلی ننگی تھی، حالانکہ آپ کی پنڈلی ننگی نہیں تھی، صرف قمیض کا کپڑا ہٹا تھا، جو آپ کی شلوار کا کپڑا تھا وہ پنڈلی کے اوپر تھا، یعنی پنڈلی نظر نہیں آ رہی تھی، جسم نظر نہیں آ رہا تھا، صرف قمیض اس کے اوپر سے ہٹی ہوئی تھی۔ اب حضرت ابو بکر صدیق آئے، حضور اسی طرح بیٹھے رہے، حضرت عائشہ کہتی انہوں نے بات کی، گفتگو کی، اپنا مسئلہ پیش کیا، چلے گئے، وہ وہاں بیٹھے رہے۔ حضرت عمر آئے، انہوں نے اپنا مسئلہ پیش کیا، گفتگو ہوئی، وہ حضور کے پاس بیٹھ گئے۔ جب حضرت عثمان غنی نے دستک دی نا، دروازے پہ پوچھا کون؟ فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ عثمان آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں سیدھے ہو کے بیٹھے، اپنی قمیض کو اپنی پنڈلی کے اوپر کیا اور پھر اجازت دی کہ عثمان اندر آ جاؤ۔ اب بات چیت ہوئی، بات ختم ہوگی، سارے چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ میرے باپ حضرت صدیق اکبر بیٹھے تھے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، حضرت عمر آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، لیکن جب عثمان آئے تو آپ اتنے حیادار ہوئے کہ آپ نے اپنی جو ہے وہ قمیض مبارک
اپنی پنڈلی پہ کر لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی حیا فرماتا ہے. یعنی اس قدر شان والے کہ اللہ بھی ان سے حیا فرماتا. اور فرمانے لگے ایک روایت کے لفظ ہے کہ اللہ بھی ان سے حیا فرماتا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی ان سے حیا فرماتے ہیں. اور پھر دیکھیے حضور فرمانے لگے کہ جب صحابہ کہتے ہیں کہ جب مدینہ کے اندر ہجرت کر کے گئے نا تو حضور ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنا رہے تھے مسلمانوں کو. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ مبارک سے آپ کا کرتا ہٹ گیا, ہوا کی وجہ سے کرتا آپ کا ہٹ گیا. حضور فرماتے ہیں اس کے اندر فرشتے بھی موجود تھے. جب حضرت عثمان غنی کے سینے سے ان کا کرتا ہٹا تو سب فرشتوں نے منہ پھیر لیے تھے, فرشتوں نے منہ پھیر لیے. اور حضور نے ملائکہ سے پوچھا تم نے منہ کیوں پھیرے؟ تو ملائکہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی حیا فرماتا ہے اور ہمیں بھی حیا کرنے کی تلقین فرماتا ہے. جب اللہ کا حکم ہے تو ہم کیسے یہ کر سکتے تھے کہ حضرت عثمان غنی کے سینے سے کپڑا ہٹ جاتا اور پھر بھی ہم حضرت عثمان غنی کو دیکھتے رہتے, پھر بھی ہم دیکھتے رہتے. اور پھر دیکھیے ایک بڑی شرف کی بات, بڑی شرف کی بات, قیامت کے دن حساب ہوگا نا, حساب و کتاب والا معاملہ بڑا سخت ہے, بڑا سخت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے بارے میں سنا نا تو آپ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اتنا سخت معاملہ ہے تو ہم کیسے اس سے گزریں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ اللہ کے کرم اور فضل سے گزر جائیں گے, ورنہ اگر اعمال کے ذریعے پھنس گئے تو پھر کوئی حل نہیں نکلے گا, اور جو اس معاملے میں پھنس گیا اس کا کوئی حال نہیں ہے. یہ نہیں ایک حدیث پاک کا مفہوم. اب حضرت عثمان غنی کا حال کیا ہوگا اس دن؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب سارے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے نا, حضرت عثمان غنی بھی پیش ہوں گے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے حیا فرماتا ہے, ان کو دوست رکھتا ہے اور ان سے حیا بھی فرماتا ہے. اب معاملہ کیسے ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے صحابہ میں سب سے پہلے ابو بکر سے حساب لے گا, پھر حضرت عمر سے حساب لے گا, پھر مولا علی سے حساب لے گا, پھر بقیہ صحابہ سے حساب لے گا, اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عثمان غنی سے حساب لے گا. اور حضرت عثمان غنی کا حساب پردوں کے اندر ہوگا. یعنی اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے حیا فرماتا ہے کہ ان کا جو ہے وہ حساب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پردوں کے اندر کرے گا. یہاں پہ دو باتیں سمجھ آئی, وقت تھوڑا ورنہ میں تفصیل اس کی بڑی کرتا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ پہلا نمبر ابو بکر کا ہے, دوسرا نمبر عمر کا ہے, پھر آگے عثمان اور مولا علی کا ہے. اور دوسری بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حیا ہے کہ کس قدر حیا دار تھے. لیکن آج اپنی قوم کا حال دیکھیں, ہم اپنا حال دیکھیں, اپنے اوپر نظر کریں. یہ پچھلے دنوں تقریباً یہ عید سے 1-2 دن پہلے میں جب گاؤں گیا, میرے بھائی مجھے بتا رہے تھے, چھوٹا بھائی جو, وہ مجھے بتا رہا تھا کہ ہمارے پاکستان کے اندر اس طرح کا ماحول بن چکا ہے کہ اب یہ فلم انڈسٹری اور ڈرامہ انڈسٹری کے اندر اس طرح کے سینز اور اس طرح کی چیزیں انڈین فلموں کے اندر بھی نہیں چلتی تھی جس طرح پاکستان کے اندر چلنا شروع ہو گئی ہیں. یہ وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی بیٹیاں نہیں ہیں, وہ کئی ایسی ہوں گی کہ جن کے ناموں کے اندر سجدہ بھی لکھا ہوگا, کئی ایسی ہوں گی کہ جن کے ناموں کے اندر فاطمہ بطول بھی لکھا ہوگا, کئی ایسی ہوں گی کہ جو لڑکے ہیں ان کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نام پر, حضور کے نام پر رکھے گئے ہوں گے, حضور کے اہل بیت کے نام پر رکھے گئے ہوں گے. کیا ان کو اتنی بھی حیا نہیں آتی؟ کیا ہم نے اتنا بھی قوم کی تربیت نہیں کر سکے؟ ہم اپنی اولادوں کی اتنی بھی تربیت نہیں کر سکے کہ وہ سوشل میڈیا پہ آ کے ننگے ناچ رہے ہیں, وہ ننگے آ کے ڈانس کر رہے ہیں, ان کو حیا نہیں آتی؟ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نبی کے صحابہ بخشے بخشائے, اور پھر حضور فرماتے ہیں یہ جو بھی کرے اللہ ان کو معاف فرما دے گا. اس کے باوجود اتنے حیادار کہ جب غسل خانے کے اندر نہانے لگتے تو اتنا سمٹ جاتے کہ جیسے بندہ باہر کہیں بیٹھا سمٹتا ہے, حیا کرتا ہے, اس قدر سمٹ جایا کرتے تھے. وہ تو غسل خانے کے اندر اکیلے بیٹھ کے پردوں کے اندر بھی اس قدر سمٹیں, اور آج ان سے محبت کرنے والے اس قدر بے حیا ہو جائیں, اس طرح کے کام کرنا شروع کر دیں. تو یہ ہرگز کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرے, اس طرح کی بے حیائیاں کرے. اور اس کے اندر اگر ہم دیکھیں نہ دیکھیں, تھوڑا سا بھی غور کریں نا, تھوڑا سا بھی غور کریں تو ہمارا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. ہم اپنی فیملی کی, اپنے گھرانے کی کوئی تربیت نہیں کرتے. اس لحاظ سے باپ کو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ بیٹی کون سے کپڑے پہنے ہیں, بیٹے نے کون سے کپڑے پہنے ہیں, ورنہ اس کو نماز کا کہنے کے لیے شرم آ رہی ہوتی ہے, امامہ اس کے ساتھ پہ رکھوانے کے لیے اس کو شرم آ رہی ہوتی ہے, داڑھی کا کہنے کے لیے شرم آ رہی ہوتی ہے. لیکن بیٹا جو مرضی کرتا پھرے, گناہوں کی بازار گرم کرتا پھرے, اس وقت شرم نہیں آتی. اس لحاظ سے بھی ہمیں سوچنا چاہیے, جہاں پہ ہمیں عقائد کو درست کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ اپنے اعمال کو بھی ہمیں
درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت عثمان غنی کی حیا کا صدقہ ہمیں بھی حیادار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔